ہمیں یہ بھی علم ہونا ضروری ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ہمارے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، کیسے ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، آدمی باوضو ہو، وضو کے بعد آدمی اگر واش روم میں جاتا ہے، پیشاب پخانہ کرتا ہے، تو یقینی بات ہے وضو ختم ہے۔ یا اسی طرح پیشاب پخانے کے راستے سے کوئی اور چیز نکل آتی ہے، بسا اوقات کسی بیچارے کا آدمی کو بیمار ہوتے بواسیر بیماری ہوتی ہے، خون نکل آتا ہے، تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا جسم سے خون یا پیپ نکل کے بہہ پڑے، خون یا پیپ نکل کے بہہ پڑے۔ مثال کے طور پر یہاں پر زخم ہے، ہاتھ پہ زخم ہے، ہاتھ کے اس زخم کے اوپر پیپ نکلی، خون نکلا، لیکن زخم سے ادھر ادھر نہیں ہوا بلکہ اسی زخم والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور میں نے کسی چیز سے اس خون کو صاف کر لیا، تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرط ہے کہ وہ پیپ یا خون نکلے اور وہ بہہ پڑے، اس زخم سے ہٹ کے دوسرے جسم کے حصے پہ لگ جائے، تو پھر وضو کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ خون یا پیپ نکل کے بہہ پڑے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی وضو کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بے ہوش ہوگا اس کا وضو کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ یا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی باوضو ہے اور اس حالت میں اس کو دماغ کی چوٹ لگتی ہے، تو پاگل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی آدمی باوضو ہے، باوضو ہونے کے بعد وہ سہارا لگا کے ٹیک لگا کے نیند کرتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر اس نے سہارا نہیں لگایا، وہ اپنے وجود کے سہارے پہ بیٹھا ہوا ہے، بے شک اس کے خراٹوں والی نیند ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انتظار فرمایا کرتے تھے رات کے وقت، تو صحابہ کرام کے بسا اوقات نیند آتی، خراٹے ہوتے تھے، اللہ کے نبی تشریف لاتے مصلی پہ کھڑے، تو صحابہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اگر آدمی اپنے سہارے پہ بیٹھا ہوا ہے بغیر سہارے کے، تو اس کے جتنی بھی نیند آئے تو اس کے وضو میں خلل نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس نے قہقہ لگا لیا، اب ذرا غور کریں گے، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے قہقہ لگانا، تین چیز ہوتی ہے، مسکرانا، ہنسنا اور قہقہ لگانا۔ مسکرانا یہ ہوتا ہے صرف چہرے سے نظر آئے کہ بندہ کیا ہے، ہنس رہا ہے، اس کی بالکل آواز نہ ہو کہ چہرہ مسکرانے والا لگ جائے۔ اور ہنسنا یہ ہے کہ اتنی آواز نکل جائے اس کے ہنسنے کی کہ اس کا اپنا کان یا اس کے ساتھ بندہ کھڑا ہو تو اس آواز کو سن لے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران وہ ہنس پڑتا ہے، اس کا اپنا کان اس کی ہنسی کی آواز سن لیتا ہے، ساتھ والا بندہ سن لیتا ہے، اس کی نماز ختم ہو جائے گی لیکن وضو ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے نماز میں قہقہ لگا لیا، قہقہ کہتے ہیں زوردار آواز کے ساتھ ہنسنے کو، پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چند وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں کہ جن سے ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح ایک اور چیز ہے، اگر کسی بندے کو وضو کی حالت میں الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، اگر وہ آئی ہے تھوڑی سی، پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کر آئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر تھوڑی ایک دفعہ آئی، پھر تھوڑی آئی، پھر تھوڑی آئی، 4-5 دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے آئی، اندازہ لگایا جائے کہ اگر یہ ساری اکٹھی کی جائے تو اس سے میرا منہ بھر جاتا تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔